میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 20واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 20 میں ہم پڑھیں گے دھا کی فیملی، یعنی دھا، ڈھا اور ڑھا کے بارے میں۔ دھا، اس کے بعد ڈھا، ڈھا اور ڑھا کے بارے میں۔ یہ آواز پر دھیان دیں خاص کر کے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بھا کی فیملی کے بارے میں، بھا، پھا، تھا، ٹھا۔ پھر جھا کی فیملی میں صرف 2 لفظ تھے، 2 حرف تھے، مرکب حرف، اور وہ جھا اور چھا۔ یہاں 3 مرکب حروف ہیں، دھا، ڈھا اور ڑھا۔ دیکھیں، دھا سے دھنش دیا ہوا ہے، دھا سے دھان دیا ہوا ہے، ڈھا، ڈھا سے ڈھکن، ڈھا سے ڈھول، ڑھا، ڑھا، ڑھا۔ یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، بیچ میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ شروع میں نہیں آتا، ہمیشہ بیچ میں یا آخر میں آتا ہے۔ دھوپ، دھرتی، جدھر، کدھر، بدھ، دودھ۔ اب دیکھیں گے یہاں ڈھا، یعنی یہ ڈھا، تو یہ ڈھال ہے، ڈھولک، گڈھا۔ اس کے بعد ہے بڑھ، بڑھ، تو بڑھنا، پڑھنا، چڑھنا، بڑھ، پڑھ، چڑھ۔ ڈھول بولے ڈھم ڈھم ڈھم، ڈھول بولے ڈھم ڈھم ڈھم۔ بھالو ناچے چھم چھم چھم، بھالو ناچے چھم چھم چھم، بھالو ناچے چھم چھم چھم۔ سبق مشق نمبر 1 میں دیکھیں، ان حروف کو لکھوائیے۔ لکھنے کا طریقہ وہی ملتا جلتا ہے، آپ نے یہ دال بنایا اور اس طریقے سے آپ نے دھا بنا دیا۔ اس پر اگر آپ تو بنا دیں تو یہ ڈھا ہو جائے گا، اور اگر اس کی جگہ رے بنا دیں، رے، تو یہ ڑھا ہو جائے گا۔ نیچے نمبر 2 میں دیکھیں، ان حروف کو لکھوائیے، یعنی لکھنے اور پڑھنے دونوں کی مشق ہو جائے گی اس سے آپ کی۔ دیکھیں، دھوپ، دھوپ، جدھر، ڈھولک، ڈھولک۔ اس کے بعد گڈھا، پڑھنا، پڑھنا۔ حروف کو ملا کر لفظ بنوائیے۔ بے اور دھا لکھا ہوا یہاں، تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، بدھ۔ اور آگے لکھا دال، واو دال، دودھ، گڈھا، گڈھا۔ دھیان رکھیں ڈبل ڈا دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم تشدید سے ڈینوٹ کرتے ہیں، یعنی جہاں دو حرف پڑ جائیں گے، یہ اور یہ ہے، تو مطلب اس پر کیا ہے، تشدید ہے، گڈھا۔ بڑھنا۔ نمبر 4، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے مکمل کرائیے، یعنی یہاں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں جنہیں آپ کو مکمل کرنا ہے۔ آج تیز ہے، کیا تیز ہے، تو اس کو آپ یہاں رکھیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج تیز دھوپ ہے۔ تم، اس کے بعد اس کو یہاں رکھ دیں، تم کدھر جا رہے ہو۔ کتاب پڑھ لو۔ دودھ یہاں رکھ دیں گے، روزانہ دودھ پیو۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔
नंबर 5, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हर्फ पर सही का निशान बनवाइए और उसे सामने लिखवाइए। यानी पहले आप देखेंगे कि ये जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ये वाला लफ्ज़, इसमें सबसे पहला हर्फ कौन सा है, तो ढा। उस पर पहले आप सही का निशान लगाएंगे, फिर उसी ढा को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत सारे अल्फाज हैं, धरती है, धनिया, ढाल। इनमें से छांटने की कोशिश करें कि किस तरीके से कौन सा हर्फ पहले आ रहा है और उसको सामने वाले बॉक्स में लिख दें या जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ लिख दें। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी इससे मुतालिक अगर आपको पेश आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह।